حرام کے معاشرے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں محفوظہ صاحبہ؟ آپ کو میری آواز پہچانی گئی؟ کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر کالرز کی آواز جلدی پہچان لیا کروں۔ اچھا، سب کو، آپ کی ٹیم کو بھی بہت سلام، آپ کے دونوں وعلیکم پریزنٹرز کو بھی السلام۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ اب آج میں یہ پوچھنا بھی چاہوں گی، اور تھوڑا سا ایسے مجھے بھی سمجھ آنے کے لیے، دنیا کے لیے بھی، کہ آیا ہم حرام، جو آج کا ٹاپک ہے حرام کے اوپر، جی جی، آیا ہم شراب پیتے ہیں تو حرام ہے؟ اور اگر کوئی بھی نشہ کرے، شراب تو دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن آیا کوئی بھی نشہ، یہاں تک کہ سگریٹ ہو گیا، پان ہو گیا، اور آیا غصہ، وہ بھی حرام میں آتا ہے، لیکن ہم ہم جائز طریقے سے چل رہے ہیں، یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے، لیکن اسی میں ہم تھوڑا سا آپ وضاحت کر مجھ تک بھی پہنچائے اور لوگوں تک بھی پہنچائے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سوال کیا ہے آپ نے حسب روایت۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اس سوال کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے شامل کریں گے۔ پروفیسر صاحبہ، پہلے وہ بات جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ اور سوال آپ کا یہ تھا، یعنی ہم آج جو بات جس پروگرام کے اندر کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہ انفرادی طور پر ایک آدمی کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جب انفرادی طور پر اکثریت جو ہے وہ باطل طریقوں سے مال کھانے کو معیوب نہیں سمجھے گی، گناہ نہیں سمجھے گی، برا نہیں سمجھے گی، تو کیا ہوگا؟ اس کی اکثریت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں اس کو ایک یعنی عادت سمجھ لیجئے، یا معاشرے کا ایک حصہ ہو جائے گا، ایک حصہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی چیز پر ہماری حکومت جو ہے وہ پابندی عائد کرتی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، تو اس کے حوالے سے جو ایجیٹیشن سامنے آتا ہے، مطلب اس کا رد عمل وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ غور طلب بات ہے کہ اگر کوئی نقصان دہ، معاشرے کو نقصان پہنچانے والی یا اسلام کے برخلاف اگر کوئی چیز ہے، تو اس کو اگر روک تھام کی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ جو بات آپ نے جس سے ابتدا کی کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رزق اس میں ہے، ہمارا رزق اس میں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سبزی کا ٹھیلا لگانے والا جو ہے، جمعے کے دن نماز کے وقت، جمعے کی نماز کے وقت جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید تھوڑی بہت میری فروخت ہو جائے گی، اس کے مقابلے میں وہ اس فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے ایک کالر کو شامل کرنا چلا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہیں؟ عثمان آنٹی، میں سوغات بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ کیسی ہیں آپ سوغات؟ اتنے دنوں کہاں تھیں آپ؟ عثمان آنٹی میں ٹھیک ہوں۔ عثمان آنٹی، کبھی ایگزام شروع ہو جاتے ہیں، کبھی لائٹ نہیں ہوتی، کبھی کوسچن نہیں ملتا، اتنے ساری باتیں، پھر میں کال بھی نہیں کر سکتی۔ ارے ارے ارے، آج ایک سوال تو بتا دیں۔ ہاں جی آنٹی، میں آج کوسچن سوچا ہے میں نے۔ ہاں بالکل، یاد کیا، سوچا ہے، چلو جو بھی کیا ہاں ہے جی، بتائیے۔ اچھا، میرا کوسچن ہے کہ نا، اگر کسی کے پیرنٹس حرام کماتے ہیں تو پھر اس سے تو بچوں پہ جو برے اثرات ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور میں نے نورین آنٹی سے بات کرنی ہے۔ جی بالکل، نورین سے بات کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ نورین آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آنٹی، آپ کو عمرے کی بات ناظرین، یہ گفتگو بھی جاری و ساری ہے اور یہ سوالات بھی جاری و ساری ہیں۔ مختصر سا بریک ہمارے آپ کے درمیان ہے، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی